محمد رفیع صاحب کے ایک دوست جن کا نام سرد وایاکل پینٹر تھا بتاتے ہیں کہ اس وقت جب وہ اتنے امیر نہیں تھے، میں ایک اسکول میں ایک ٹیچر تھا اور میری سیلری بھی بہت کم تھی۔ میری وائف بھی کام کرتی تھی، ان کی بھی سیلری بہت کم تھی۔ اسی ٹائم ہمارا دن اچھی طرح نہیں چلتا تھا، ہماری حالت روز کماؤ اور روز کھاؤ جیسی ہو گئی تھی۔ تو میرا ایک لال شرٹ شولڈر سے کمر تک پھٹا ہوا تھا، تو میں اپنے بیوی سے کہتا تھا کہ اسے سینے کے لیے۔ میری وائف کہتی تھی کہ میں نہیں سی سکتی کیونکہ یہ بہت پرانا ہو چکا ہے اور مجھ سے سیا نہیں جا سکتا، مہربانی کر کے اب ضد مت کیجیے اسے سینے کی کیونکہ یہ بیکار ہو چکا ہے۔ تو میں ان پہ غصہ ہوا کرتا تھا۔ وہ کوشش کرتی تھی سینے کے لیے مگر نہیں سی سکتی تھی کیونکہ بہت پرانا اور بیکار ہو چکا تھا۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا، جانے دو، جسے جو بولنا ہے اسے بولنے دو، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک دن میں یہی پھٹا ہوا کپڑا پہن کر محمد رفیع صاحب کے گھر گیا تو محمد رفیع صاحب میرے قریب ہے، ان کی نظر میرے پھٹے ہوئے شرٹ پہ پڑی تو انہوں نے میرے پھٹے ہوئے شرٹ کو چھوا۔ جب انہوں نے مجھے چھوا تو میں حیران ہو گیا کیونکہ اتنے بڑے آرٹسٹ کا ہاتھ میرے شرٹ پہ تھا۔ میں بہت اداس ہو گیا۔ محمد رفیع صاحب نے اس وقت کچھ نہیں کہا۔ شام میں محمد رفیع صاحب نے ایک ڈرائیور کو ایک سوٹ کیس کے ساتھ میرے گھر کو بھیجا۔ ڈرائیور آیا، مجھے سوٹ کیس اور چابی دیا اور کہا محمد رفیع صاحب نے یہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے سوٹ کیس کو گھر کے اندر لایا اور جب میں نے اسے کھولا تو میں نے دیکھا اس میں 12 شرٹ، 12 پینٹ، 12 سوٹ، 12 ساڑیاں تھی۔ تو میں نے فوراً ہی محمد رفیع صاحب کو فون کیا اور کہا سر آپ بہت آؤٹ آف دا وے گئے۔ تو محمد رفیع صاحب نے کہا نہیں آؤٹ آف دا وے نہیں ہے، میں آپ کی غریبی کے لیے آپ کا مذاق نہیں اڑاتا۔ آپ غریب ہیں ایسا ہنسنے کا سوال تو نہیں آتا۔ آپ میرے دوست ہیں اور میرے دوست کو روبدار ہونا چاہیے، اسی حساب سے میں نے یہ کپڑے بھیجے ہیں۔ محمد رفیع صاحب نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہی اور محمد رفیع صاحب کے دوست کہتے ہیں میں وہ لمحہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔